آج سفر المظفر کی 23 تاریخ ہے۔ 25 سفر المظفر کو زمانہ قریب میں عالم اسلام کی مشہور و معروف ہستی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہے۔ انہی کی سیرت طیبہ میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر یہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہر صدی کے شروع میں یا ہر صدی کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی اپنا ایک محبوب بندہ ایسا اس دنیا میں بھیجتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی کما حق کو خدمت کرتا ہے، اور حدیث شریف کے مطابق وہ عالم اسلام میں مجدد کہلاتا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی نے ایک خواب دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، بڑے بے چین ہوئے، ساری رات پھر سو نہیں سکے۔ صبح بھی وہ بے چینی ختم نہیں ہوئی تو اپنے والد گرامی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان نے آپ کے والد گرامی کو خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ فرمایا یہ بڑا اچھا خواب ہے، آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو دین اسلام کی خدمت کرے گا اور اس کی بہت شہرت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر ویسا ہی ہوا۔ امام احمد رضا خان دنیا میں تشریف لائے، شہرت کا یہ عالم تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر طرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پوری دنیا میں گونج رہا تھا۔ عرب ہو یا عجم، اپنا ہو یا بیگانہ، ہر گھر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی والد گرامی سے۔ اتنی عظیم شہرت پانے کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت گرامی سادگی اسے ترک نہیں فرمایا۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اگر کسی شخص کو شہرت مل جاتی ہے تو اس کے ٹھاٹھ باٹھ، اس کا چلنا پھرنا، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا الیک سلیک بالکل مختلف ہو جاتا ہے، اس کا پہناوا بھی مختلف ہوتا ہے۔ دور سے دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی اس شہر کا بہت بڑا رئیس آ رہا ہے، کوئی بہت بڑی نامور شخصیت آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین، خاتم النبیین ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، اگر کوئی انجان شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں اس لحاظ سے فرق نہ کر پاتا تھا کہ ان میں سے امیر کون ہے اور غلام کون ہے، فرق نہیں کر پاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سادہ زندگی بسر فرمائی تو آپ کے غلاموں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ویسے ہی سادہ زندگی بسر فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، دنیا میں کہیں آپ کا نام سنا جاتا ہے بڑے سے بڑا بادشاہ کانپ اٹھتا ہے۔ آپ کا نام سن کر روم کا ایک قاصد مدینہ میں آتا ہے، پوچھتا ہے کہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ آل مدینہ فرماتے ہیں یہاں محل کس کا؟ محل تو نہیں ہوتا، بہرحال وہ کہیں ادھر ادھر جا کر دیکھو، کہیں زمین پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ روم کا قاصد یہ سن کر حیران ہوتا ہے کہ خدایا جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے اس کا کوئی رہن سہن کا محل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔
وہ کہیں زمین کے فرش پر سو رہا ہوگا؟ تلاش کرتے ہوئے جاتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، ایک زمین پر درخت کے نیچے سائے میں اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ! وہ دیکھ کے انگشت بدنداں، حیران پریشان کہ مولا یہ وہ ہستی ہے جن کے نام سے ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ زندگی ایسی سادہ تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سادہ لباس پہنتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سادہ زندگی بسر کرتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی دی جائے، چاہیں تو سادہ فقیرانہ زندگی دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑھ کر امام احمد رضا خان کو دنیا میں کوئی دوسرا شخص محبوب نہیں تھا۔ جتنی محبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے کسی سے نہیں کرتے تھے، اپنا ہو یا بیگانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کامل طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائے رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سادہ ہے تو آپ نے بھی اسی سادگی کو پسند فرمایا۔ آپ کی سادگی کا عالم ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ کاٹھیا واڑ سے ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے بریلی شریف آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، زور کا وقت تھا، اس وقت اپنی مسجد کی فصیل پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے۔ سر پہ ایک معمولی سی ٹوپی تھی، سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، وضو فرما رہے تھے۔ وہ شخص اندر داخل ہوا، اس نے آ کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلام کیا۔ آپ نے اسے سلام کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا مجھے احمد رضا خان سے ملنا ہے، کہاں ملیں گے؟ تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں ہی ہوں، احمد رضا خان میں ہی ہوں۔ اس شخص نے کہا نہیں، مجھے اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر! مجھے کس سے ملنا ہے؟ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں۔ یہ آپ کی سادگی تھی، سادہ لباس تھا، کبھی تکلف نہیں فرماتے تھے لباس میں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی جمعۃ المبارک کو لباس چینج فرماتے، چونکہ سنت رسول ہے جمعہ کے دن کپڑے صاف ستھرے پہننا، پھر آپ منگل کے دن تبدیل فرمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ عیدین پر آپ تبدیل فرماتے، اور عیدین کے علاوہ ربیع الاول کی 12 تاریخ عید میلاد النبی کے دن آپ کپڑے تبدیل فرماتے۔ ورنہ آپ کی ہفتہ وار جو روٹین تھی وہ یہی تھی کہ جمعہ اور منگل کو آپ کپڑے تبدیل فرماتے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں بھی کوئی تقریب ہوتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے انہی سادہ کپڑوں میں تقریب میں شرکت فرماتے، کوئی کپڑے تبدیل نہیں فرماتے تھے۔ اور نام دنیا آج بھی انہیں امام اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اتنی شہرت کے باوجود سادگی کا یہ عالم ہے۔ اسلامی اخلاقیات ہیں سادگی، تواضع، مساوات، سخاوت، یہ سارے وہ اخلاقیات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امت کو ملے، اور امت میں سے جس کو رب نے توفیق دی اس نے اپنائے۔ تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اخلاق کریمانہ تھے ان سب کو اپنایا جائے، انہیں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ تواضع کا عالم دیکھیے، اللہ اللہ! مولوی محمد حسین میرٹھی ان کا اپنا پرست تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بریلی شریف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا، 20 رمضان المبارک کو اعتکاف بیٹھا، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ روز مسجد میں تشریف لاتے اور روز فرماتے کہ میرا دل بھی بہت چاہتا ہے کہ اعتکاف بیٹھوں، مگر مصروفیت کے باعث ایسا نہیں کر پاتا۔ 26 رمضان المبارک کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا
آج میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ مولوی محمد حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن وہاں رہا، میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شام کے وقت کبھی کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، رمضان میں بھی۔ اللہ اکبر۔ البتہ سحری کے وقت افطاری ضرور کرتے تھے مگر کھانا نہیں کھاتے تھے، جس طرح ہم دو دو چار چار روٹیاں شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ پھل فروٹ کی الگ ڈشیں ہوتی ہیں اور کھانے پینے کے الگ معاملات ہوتے ہیں۔ افطاری کے بعد پھل فروٹ کھا لیے تو تراویح کے بعد جا کر پھر کھانا پینا بھی ہوتا ہے جی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف افطاری فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سحری میں جو کھانا تناول فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا پیالہ فیرنی کا آتا اور ایک پیالے میں تھوڑی سی چٹنی آتی تھی، سحری کے وقت آپ وہ تناول فرماتے تھے۔ اس میں آپ کی سادہ غذا بھی ہے اور آپ کی تواضع کا بھی یہ ایک واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مولوی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا حضور یہ چٹنی اور فیرنی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ فیرنی کھیر کی طرح ایک ڈش ہوتی ہے، میٹھی کھیر ہوتی ہے وہ بھی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ فیرنی اور چٹنی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک پر کھانا ختم کرنا سنت رسول ہے۔ یہ چٹنی سنت ابتدا کرنے کے لیے درمیان میں فیرنی کھائی، پھر اس چٹنی سے چاٹ کر تھوڑا سا کھا کر سنت کو پورا کر دیا، یہ اس لیے آتی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب 24 گھنٹے میں آپ کے کھانے کا یہ عالم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پان کھانے کی بہت عادت تھی، افطار کے بعد آپ پان نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن افطاری تو ہو گئی مگر افطاری کے ساتھ پان نہیں آیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مانگتے بھی نہیں تھے، طلب بھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی مگر طبیعت پہ بڑا ناگوار گزرا کہ عادت تھی پان کھانے کی اور وہ آیا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں تقریباً 2 گھنٹے کے لگ بھگ 2 گھنٹے کے بعد ایک ملازم بچہ جو آپ کے گھر کا ملازم تھا وہ پان لے کر آیا۔ توجہ سے سنیے گا، امام اہل سنت ہیں، مشرق سے مغرب تک 4 دانگ عالم میں آپ کے نام کا شہرہ ہے، مگر عاجزی انکساری اور مخلوق خدا کے ساتھ رحمت اور شفقت کا عالم آپ دیکھیے۔ وہ بچہ پان لے کر جب آیا بہت دیر سے آیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑے جلال میں تھے، اس سے پان لیا اور ہلکی سی اسے ایک چپت بھی ماری کہ اتنی دیر سے پان لائے ہو۔ وہ بچہ خاموش ہوا اور چپ کر کے چلا گیا۔ سحری کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سحری کا کھانا تناول فرمایا اور نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کسی کو بھیجا کہ اس بچے کو بلا کر لاؤ جو کل شام میرے لیے پان لایا تھا۔ اس بچے کو بلایا۔ مولوی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اور آپ کا ملازم رحم اللہ خان ہم دونوں وہاں مسجد میں موجود تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے کام میں دخل نہ دو۔ تو فرماتے ہیں ہم نے کہا حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، ہم کیا دخل دیں گے آپ کے کام میں۔ بہرحال آپ نے اس بچے کو بلایا، مسجد میں بلا کر امام اہل سنت، فقیہ اعظم، مفسر قرآن، محدث بریلی، مشائخ و علماء کے سردار، بچے کو بلا کر سر سے اپنی ٹوپی اتار کر سر بچے کے سامنے رکھ کر فرماتے ہیں بیٹا کل تم دیر سے پان لائے تھے، میں نے تمہیں ایک چپت ماری تھی، حالانکہ تمہاری غلطی نہیں تھی، جس نے پان بھیجا تھا اس نے دیر سے بھیجا، میں نے غلطی سے تمہیں چپت ماری ہے، میرا یہ سر حاضر ہے، اب تم اس پہ چپت مارو۔ اللہ اکبر، اب تم چپت مارو۔ وہ ملازم بچہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، اس نے کہا حضور میں کیسے ماروں؟ فرمایا نہیں تم مارو۔ اس نے کہا حضور میں نے معاف کیا۔ وہ رحیم اللہ خان صاحب اور محمد مولوی حسین صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ کر حیران اور پریشان تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ملازم بچہ ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے سر پہ چپت مارو، کل میں نے تمہیں ماری تھی۔
بچے نے کہا حضور میں آپ کو معاف کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نابالغ ہو، تمہیں معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تم چپت مارو۔ اللہ اکبر، تم نابالغ ہو، تم معاف نہیں کر سکتے، تم میرے سر میں چپت مارو۔ وہ بچہ بہت پریشان ہوا، وہ پھر بھی نہ کرتا رہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بکس ہوتا تھا، آپ اس میں پیسے وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بکس منگوایا، اس سے مٹھی بھر کر پیسے نکالے اور اس بچے ملازم بچے کو دکھاتے ہوئے فرمایا تم مجھے چپت مارو، یہ پیسے میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، تم مجھے چپت مارو، میں پیسے تمہیں دوں گا۔ یہ امام احمد رضا خان ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں عدل و انصاف ہے، مساوات ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ میدان معاشر میں کوئی امام ہو یا غلام ہو، سب نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ جو معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے بہتر، اگر دنیا سے نکل کے آگے چلا گیا تو پھر اسے نپٹانا ناممکن ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے نکال کر مٹھی بھر کر اس کو دکھایا، تم مجھے چپت مارو، یہ پیسے میں تمہیں دوں گا۔ وہ بچہ پھر بھی تیار نہیں ہوا۔ آخر کار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ اس کے ہاتھ سے کئی بار چپت ماری اور وہ مٹھی بھر پیسے اس بچے کو دے کر رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ناموری کا لحاظ کہ میں امام وقت ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، بڑے بڑے علماء آ کر میری دستبوسی کرتے ہیں، میرا ایک ملازم بچہ ہے، اس کو اگر ایک تھپڑ مار بھی دیا تو ادب کے لیے بندہ ویسے بھی مار دیتا ہے، کیا حرج تھی؟ نہیں، فرمایا میں نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، غلطی تو اس کی تھی جس نے دیر سے بھیجا، اس نے تو صرف مجھے لا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تواضع، یہ انکساری، سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر مساوات بھی کامل طریقے کا تھا۔ سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا، اکثر و بیشتر آتا رہتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کبھی کبھار اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میزبان کے محلے کا ایک غریب بیچارہ، ناتواں غریب سا بندہ اس کے گھر آیا اور گھر کے سین میں ایک چارپائی، ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اور وہ جھجکتے ہوئے اس چارپائی پہ بیٹھنے لگا۔ اور جو میزبان تھے، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے جاتے تھے، اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر میں تھے، اس میزبان نے اس غریب کو گھور کر اتنی تیکھی نظروں سے دیکھا اور اتنے تیور چڑھائے کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ بیٹھتے ہی فوراً اٹھا اور شرم کے مارے گھر سے باہر نکل گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کی یہ بات بڑی ناگوار گزری، لیکن خاموش رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھ چارپائی پہ انہیں بٹھایا کہ یہاں بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حجام آ گیا، جو آپ کی حجامت بنانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑا تھا شش و پنج میں، دیکھ رہا تھا کہ کہاں بیٹھوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا اپنی چارپائی پہ، فرمایا ان کے ساتھ ادھر بیٹھ جاؤ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس حجام کو اپنی چارپائی پہ اس میزبان کے ساتھ بٹھایا جس کے گھر آپ تشریف لے گئے۔ اس آنے والے شخص کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ تھوڑی دیر کبیدہ خاطر ہو کر بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ کافی دن وہ آیا نہیں۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ فلاں صاحب جو میرے پاس آتے تھے کافی دن ہو گئے آئے نہیں. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر خود امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آیا تو ایسے متکبر مغرور شخص سے میں بھی ملنا گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. جو ایک غریب کو اپنے گھر کی چرپائی پر نہ بیٹھنے دے. اسلام ہمیں مساوات سکھاتا ہے. اسلام ہمیں چھوٹے بڑے کی تمیز سکھاتا ہے, ادب و احترام سکھاتا ہے, مگر یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کو کم تر سمجھ کر اس کی تذلیل کریں, آپ کسی کو حقیر جانیں. کسی کو حقیر جاننا یہی تو تکبر ہے, اور اسی تکبر نے تو شیطان کو رسوا کیا تھا. اسلام تو یہ دین ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں اپنے غلام کے ساتھ سفر فرماتے. غزوہ تبوک کے وقت اونٹ پر کبھی خود سوار ہوتے, کبھی اپنے غلام کو سوار کرتے. غلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں غلام ہوں, میں پیدل چلوں گا, آپ سوار رہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تمہیں آخرت کے ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے, سوار ہو جاؤ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے وقت فلسطین میں تشریف لاتے ہیں. آپ کے ساتھ غلام بھی ہوتا ہے. دیکھنے والا دیکھ کر پہچان نہیں سکتا کہ امیر المومنین کون ہے اور غلام کون ہے. اللہ, اسلام نے یہ تمیز یہ فرق مٹا دیا تھا. ادب و احترام ضرور سکھایا ہے, مگر یہ تکبر والے اور تحقیر والے جو مسائل ہیں یہ اسلام نے بندہ مومن کے دل سے نکال پھینکے ہیں. یہ اس کی عادات میں نہیں ہونے چاہیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام کی اسی اصول کی پاسداری کی. اللہ, وہ غریب آ کر چرپائی پہ بیٹھ رہا تھا, اس نے بیٹھنے نہیں دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے سبق بھی دیا کہ ہمارے ہاں دیکھو ہمارا حجام ہمارے ساتھ چرپائی پہ بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تواضع, مساوات, سادگی کے علاوہ سخاوت بھی اسلام کا اہم اخلاق ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی. سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خلفاء میں سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کبھی کسی سائل کو خالی نہیں بھیجتے تھے, کچھ نہ کچھ دے کر ہی روانہ کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس آیا, اس نے درخواست کی کہ حضور مجبوری ہے, ضرورت مند ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ابھی میرے پاس یہ 3.5 آنے ہیں اور یہ خطوط کے جواب کے لیے رکھے ہیں, اب تم بتاؤ تو تمہیں دے دوں. اس نے جب یہ سنا تو شرم سے نگاہیں نیچی کر لی اور کچھ تھوڑا سا رونے بھی لگا. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم نے آنے میں دیر کر دی, اگر تھوڑی دیر پہلے تم آتے تو صبح ہی منی آرڈر کے ذریعے 250 روپے آئے تھے. دیکھیں جی اس وقت کے 250 روپے آئے سمجھیں کہ 2.5 لاکھ, یوں سمجھ لیں آپ. فرمایا اگر تم جلدی آتے تو صبح 250 روپے منی آرڈر کے ذریعے آئے تھے, لیکن وہ سب تقسیم ہو گئے. ابھی یہی 3.5 آلے ہیں اور وہی اٹھائے اور اس سائل کو دے دیے. سبحان اللہ, جو اپنی ضرورت کے رکھے ہوئے تھے وہی اس سائل کو دے دیے. سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے پاس جب بھی کہیں سے کوئی نذرانہ وغیرہ آتا آپ حتی الامکان کوشش کرتے اسی وقت وہ سب تقسیم فرما دیا کرتے تھے. کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ عالیہ میں جب بھی مال آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک وہ سارا مال غرباء میں تقسیم نہ فرما دیتے حضور تو گھر ہی نہیں جاتے تھے. اللہ, یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ سب کا سب اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دینا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یوں ہی تقسیم فرماتے تھے. پھر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 250 کا ذکر فرمایا,
فرمایا وہ ہم خدام کے وسوسے کو رفع کرنے کے لیے فرمایا تھا، چونکہ ہم سب کے سامنے صبح ڈاک آئی تھی 250 روپے کی، اور ابھی اس کو کچھ دے نہیں رہے، تو شاید کسی کے ذہن میں گمان میں آئے کہ 250 تو صبح آئے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 3.5 آنے اور کچھ ہے ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے سب کو بتا دیا کہ وہ تقسیم کر دیے، ورنہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی ذکر نہیں فرماتے تھے کہ کس کو کیا دیا، کیا تقسیم کیا۔ یہ بتانا بھی فرمایا ہمارا وسوسہ دور کرنے کی نیت سے تھا کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی بدنیتی میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف یوں ہی دینے پہ اکتفا نہیں تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیوہ خواتین، ضرورت مند، غریب و نادار حضرات کے لیے ماہانہ کچھ نہ کچھ مقرر فرما رکھا تھا۔ ماہانہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان حاجت مندوں، بیوہ عورتوں کے گھروں میں وہ بھیج دیا کرتے تھے جو آپ نے ان کے لیے ماہانہ مقرر فرما رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینہ المنورہ میں کسی کے لیے 50 روپے بھیجنے تھے۔ 50 روپے، جی سبحان اللہ۔ ہم کسی کو 10 روپے بھی ہاتھ میں دے دیں تو پھولے نہیں سماتے کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں۔ 50 روپے اس وقت کی بات ہے، 125 سال پرانی، 150 سال پرانی بات۔ 50 روپے مدینہ المنورہ میں کسی کو بھیجنے تھے۔ کیوں بھیجنے تھے؟ کوئی قرض نہیں دینا تھا، آپ کی عادت تھی کہ حاجت مندوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ نے اس کے لیے 50 روپے بھیجنے تھے، اور اتفاق سے اس وقت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، لیکن جانتے تھے ہاتھ خالی ہے، گھر خالی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جن کے ہم غلام ہیں، ہمارے مالک خالی نہیں، وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ پاس کچھ نہیں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، فرمایا سرکار میں نے آپ کے بھروسے پر، سبحان اللہ، دیکھیے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے بھروسے پر کچھ حاجت مندوں کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، اور آج کسی کو 50 روپے بھیجنے ہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، اور اگر کل میں نے 50 روپے منی آرڈر نہ کیے تو بہت تاخیر ہو جائے گی، چونکہ کل جہاز نے نکلنا ہے۔ پہلے زمانے میں 15 20 دن کے بعد جہاز جایا کرتے تھے، تو فرمایا اگر کل کا جہاز نکل گیا تو یہ منی آرڈر بہت دیر ہو جائے گی، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کیا کروں؟ ساری رات پریشانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کر دیا، اور ساری رات پریشانی میں گزاری۔ صبح کے وقت ایک سیٹھ صاحب تشریف لائے، اور آپ کے ہاں محمد حسنین صاحبزادہ صاحب کے ہاتھ پر ایک پوٹلی پکڑائی اور فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر دو۔ وہ دے کر چلا گیا، تو وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا، اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں 50 کے بجائے 51 روپے تھے۔ اللہ اکبر، 50 کے بجائے 51 روپے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت گھر والوں کو بتایا کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کل عرض کی تھی 50 روپے، یہ سرکاری عطیہ ہے، لیکن اوپر کا جو 1 روپیہ ہے، فرمایا ہاں یہ 1 روپیہ اس لیے ہے کہ منی آرڈر کی فیس بھی تو 1 روپیہ دینی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی وقت 50 روپے منی آرڈر بھی کیے اور وہ 1 روپیہ فیس میں لگا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا تعلق دیکھیے۔ مانگنا ہے تو وہاں سے مانگنا ہے جہاں سے انکار نہیں ہوتا۔ اللہ، اچھا، سرکار کا لفظ بھی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آپ نے متعلقین میں سے یا کسی سے بھی جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، کسی سے بھی کسی حکومتی ارکان کے متعلق اگر آپ سرکار کا لفظ سنتے تو آپ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سرکار نہیں کہا کرو، سرکار تو صرف ایک ہی ذات ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تو صرف میرے آقا ہیں، بس ان کے سوا کوئی سرکار نہیں ہے۔ یہ عشق و محبت تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ دیکھیں جی، وقت کے امام ہیں، لیکن آقا سے محبت کا انداز دیکھیے۔ حج سے اگر کوئی واپس آتا، عمرہ سے اگر کوئی واپس آتا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گھر میں آتا،
تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے سلام کے بعد سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ حاضری دی ہے کہ نہیں. اگر وہ کہتا حاضری نہیں دی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی طرف التفات ہی نہیں فرماتے, گفتگو ہی نہیں فرماتے تھے, اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے, بات ہی نہیں کرتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ حاضر ہو کر آیا ہوں, تو حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نہیں دیکھتے تھے میں وقت کا امام ہوں, آپ کو محبت رسول عشق رسول مجبور کر دیا کرتا تھا. روضہ رسول کے آنے والے ظاہر سے جب سنتے کہ روضہ رسول پہ حاضری دے کے آیا ہوں, امام احمد رضا خان ان قدموں میں برس پڑتے تھے اور چومتے تھے جو آقا کے در سے ہو کر آیا کرتے تھے. سبحان اللہ, آپ فوراً اس کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے. اللہ, یہ عشق رسول تھا, محبت رسول تھی جو آپ کو اس کے قدموں میں گرنے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا, اس سے پوچھا تو اس نے عرض کی حضور 2 دن سے زیادہ وقت نہیں ملا حاضری کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہو, تمہیں تو 2 دن مل گئے, وہاں تو اگر چند سانسیں بھی مل جائیں تو وہ بھی بڑی قیمتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اپنے پیارے بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.